تو مرضی سے بک نہیں رہی تھی. اچھا دیکھیں, یا اس کی مرضی سے تو وہ نہیں دی جا رہی کسی. دیکھیں مجھے چھوٹی ایک بات ہے, جب میں کسی پراپرٹی کا مالک ہوں, میں کسی مکان کا مالک ہوں, میں کسی بکرے کا مالک ہوں, میں کسی گھوڑے کا مالک ہوں, میں کسی عورت کا مالک ہوں, تو اس وقت جو ملکیت رکھنے والا بندہ ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کو رغبت دلا رہی ہیں کہ آپ اس کو آزاد کرو, یا قرآن جی یہ بات کر والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا, کہ اگر تمہارے غلام تم سے کوئی آزادی کی شرط طے کرنا چاہتے ہیں, تم سے شرط طے کرو اگر تم ان میں کوئی خیریت والی بات دیکھتے ہو. گویا کہ اللہ تعالیٰ غلاموں کو اس بات کا حق دے رہا ہے کہ اپنی آزادی کے بدلے میں کوئی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے مالک کے ساتھ کہ میں اتنا کام کر لوں تم مجھے آزاد کر دو گے, میں اتنا کام تمہیں پے کر دوں مجھے آزاد کر دو گے. تو اسلام اور قرآن بقاعدہ اس چیز شرط کو انکریج کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اسلام اگر اس میں خیر والی بات موجود ہے, یعنی اس کے اندر جو ہے فطری طور پر سلیم الطبع ہے, اسلامی طرح باغی نہیں ہے, یا اس کا ڈیوٹی فل کوئی بندہ ہے, یا اس میں یہ صلاحیت موجود ہے آزاد معاشرے کے اندر ایک اچھے شہری کے طور پر رہ سکتا ہے, تو اس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہاں پہ اس کی بل ہے نا, اس کو ایکسرسائز کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ وہ اپنی آزادی کے بارے میں. ویلکم بیک فرام دا بریک. بڑا سیریس ایشو ہے. ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی صاحب, آپ کو ہماری آوازیں آ رہی ہیں صحیح؟ نہیں بھائی, مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آیا. آپ پتہ نہیں یوں لگتا کسی نکاح پر بحث کر رہے ہیں, مجھے کوئی آواز سمجھ نہیں آ رہی. راغب نعیمی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر نکاح یعنی ایک بالغ مرد اور عورت جو ہے وہ اظہار شادی کریں, اظہار نکاح کریں. نکاح کی بحث کہاں سے آ گئی ہے, بات تو لونڈی کی ہے. جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا جو انہوں نے کہا, پہلے میں آپ کو وہ تو بتا دوں. الجھایا جا رہا ہے. نہیں الجھایا نہیں جا رہا ڈاکٹر صاحب, بات صرف یہ ہے کہ لونڈی سے بغیر نکاح کے تعلقات کے اوپر بات ہو رہی تھی, تو اس کے اوپر راغب نعیمی صاحب اس چیز کو اپنی نظر سے ایکسپلین کر رہے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا غلام یا لونڈی سے تعلقات جائز ہیں بغیر نکاح کے؟ مجھے آپ سے, میں 2-3 سوال آپ سے کرتا ہوں, مجھے آپ ان کا جواب دے دیں تو میں آپ کے سوال کروں. میں کوشش کروں گا اگر مجھے آتے ہوئے تو. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب عورتیں یا مرد پکڑے گئے ہیں جنگ میں, اب وہ ظاہر قیدی ہیں, ان کا کیا کیا جائے؟ ان کی واپسی نہیں ہو سکتی, ان کا تبادلہ نہیں ہو سکتا, وہ فدیہ دے کر اس کی قوم چھڑانا نہیں چاہتی, اور یہ اس قوم کو بڑے خطرناک سمجھ کر یہ ان پر احسان نہیں کرنا چاہتے مسلمان. اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, کیسے رکھیں؟ مثلا عورتوں کو گھر میں لائیں, تو آپ دوسرا سوال یہ کہ نکاح ہو ان کا, یعنی ان کی بیویاں بن کر رہیں. جی سوال یہ ہے کہ پہلے اگر فرض کریں 4 بیویاں ہیں, سکھ مسلمانوں میں تو جہاد چلتا ہی رہتا ہے, خاص طور پر خلافت راشدہ میں جی تو آئے دن جنگیں ہوتی رہتی تھیں. اب اگر کسی کی پہلے سے 4 بیویاں ہیں تو کیا ان کی یہ لونڈی نکاح کر کے 5ویں بیوی دے دی جائے؟ آپ اس کا بتائیں, اس کا حل کیا ہے؟ اور یا یہ ہے کہ پہلے اگر 4 بیویاں نہیں بھی ہیں, 1 ہیں یا 2 ہیں, تو کیا ایک زبردستی کسی کو نکاح میں دے کر ایک بیوی, تو اس کے گھر میں فساد مچا دیا جائے؟ تو یعنی بیوی سے چھپ کے لونڈی رکھی جائے؟ نہیں چھپ کیوں نہیں, وہ تو کہہ رہے فساد مچا دیا جائے. بیوی کا اسٹیٹس لونڈی کا تھوڑا قدرے فرق تو ہوتا ہے نا. بہرحال ہاں. تیسرا سوال کیا ہے جی؟ تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سوال یہ ہے کہ یہ نکاح کی اجازت بھی اللہ نے اور اسلام نے دی ہے نا, جو ہم نے اس کا ایک طریقہ بنایا ہے وہ اسلام کا بنایا ہوا ہے. یہ بھی مال غنیمت میں سے اگر عورتیں آ جاتی ہیں, قرآن بڑا پڑا ہے, آپ بھی اس کا ابھی میں سن رہا تھا کہ آپ یہ مجھے تھوڑی سنا اوما ملکت پتہ نہیں کس نے کہا تھا, اس کا مطلب قرآن ہی نے اس کی اجازت دی ہے نا, اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے کسی عورت سے. اگر اقتدار اعلیٰ ہمارے خدا کی ذات کو آپ سمجھتے ہیں اور اسی کے اختیارات ہیں اور اس کی نیابت میں اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے, تو کیا وہ اگر ایک چیز کو جائز اور قرار دیتی ہے تو آپ اس پر بحث کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بحث کی بات نہیں ہے حضرت, بات ہے کہ میں اس کے متعلق معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. معلوم کیا, معلوم تو آپ کو ہے. آپ نہیں, مجھے اب آپ مجھے بتا دیں کہ بغیر نکاح کے گھر میں ایک عورت کو کیسے رکھا جا رہا ہے؟ وہ بغیر نکاح کے نکاح ہوگا تو پھر تو بیوی ہوگی. جی وہ بیوی تو نہیں ہے, وہ باہر میں لوٹی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی آزادی کے بے شمار امکانات رکھے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ سیدھی سی بات ہے کہ اسلام میں لونڈی کی اجازت ہے. بالکل ہے, کوئی شک نہیں. بالکل ہے, کوئی شک نہیں. بالکل ہے, لیکن اس وقت تھی نا جب واقعات اسی طرح جنگیں ہوتی تھیں اور اس کے تبادلے کو. تو اگر آج بھی فرض کریں کشمیر کے اوپر ہماری جنگ ہوتی ہے کفر و باطل کی, اور ہم وہ جنگ جیت جاتے ہیں, اور وہاں سے ہمارے پاس اپنا کوئی غلام اور عورتیں آتی ہیں. اب آپ علماء کرام سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ جن ملکوں نے آج اقوام متحدہ کے آئین پر اور قانون پر دستخط کر دیے ہیں نا, تو وہ اس کے لیے بالکل ان کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو لونڈی اور غلام بنا دیں. میں اسلام کی نظر سے پوچھ رہا ہوں حضرت, میں اقوام متحدہ کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ اقوام متحدہ تو اسلام کو نہیں فالو کر رہا. اس پر بحث کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, بحث نہیں, میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو. آپ اگر چاہیں گے تو ہم
समझ जाएंगे। हम तो बता रहे हैं, लेकिन आप तो उस पर मैं कह रहा हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? जी, अक़वाम मुत्तहिदा का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लाम से ताल्लुक ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद में हमें मुआहिदात का पाबंद किया गया है कि अगर हम किसी ऐसी चीज की मुआहिदा कर लेते हैं जो इस्लाम के खिलाफ नहीं तो हम उसके पाबंद हैं। यह मौलाना अफजल नदवी की बात ठीक है, जिन मुल्कों में अगर सफारती तल्लुकात हों उन मुल्कों में जम्मू अगर आपका इसराइल से नहीं है सफारती तो ताल्लुकात, कोई हर्ज नहीं, इसराइल का हद होना चाहिए। अगर ये है लोनिया बनेगी, बिल्कुल लोनिया जाएगा। क्यों जी मौलाना? डॉक्टर साहब आपको आवाज आई है अलामा साहब की? नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं। अच्छा, वो ये कहना ये है कि अगर इसराइल से जंग होती है जिनके साथ आपके सफारती ताल्लुकात नहीं है तो वहां पे जायज हो जाता है लौंडिया और गुलाम बनाना? जो सफारती ताल्लुकात नहीं है उस पर तो अक़वाम मुत्तहिदा के हम किसी मुआहिदे की पाबंदी नहीं है। जी, जब सफारती ताल्लुकात हों, जिन जिन लोगों के उसमें दस्तखत होगी उनके पाबंद हैं हम। अरे भाई यही बात मौलाना ने कह दी है। फिर तो ठीक है, यानी इसराइल से हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? इसराइल को अगर हम फतह कर लेते हैं और हमारे पास मैन पावर आती है तो आप अंदाजा करें, मैं हैरान हूं कि कितनी दूर तक जाकर आपका दिमाग काम कर रहा है, लेकिन जिस बात को समझने की आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, ये इसमें क्या है बंदा को बताना चाहिए। जी मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या इसमें हर्ज वाली बात है? इस्लाम का एक बैनुल-अक़वामी कानून है और ये आज का कानून नहीं है, ये सहाबा कराम का और खुलफाए राशिदीन का कानून है कि अगर आपने किसी मुल्क के साथ कोई पैक्ट कर लिया है, कोई मायदा कर लिया है और अगर मायदा कैदियों की तब्दीली का मायदा वहां पे कार फरमा है तो आपके जो पास जो कैदी बन के आएंगे, जंगी कैदी बनकर आएंगे जो कि माले गनीमत में आएंगे, अब आप लाइबल हैं उन जंगी कैदियों को वापिस करने के। पहली बात तो ये आपने इसराइल की मिसाल बड़ी पॉजिटिवली दी है। हमारे से सफारती ताल्लुकात नहीं है। अगर वहां तो यहूदी होते हासिल होती हैं जो कि असल में हम उनसे निकाह भी कर सकते थे, लेकिन आप चूंकि हमें लोंडी के से हासिल हुई है, हमें निकाह करने की कोई जरूरत नहीं, बशर्ते कि हम खुद चोरी ना करें उन्हें। अमीर लश्कर अगर डिस्ट्रीब्यूट करे हमें मिले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना। अमीर लश्कर तो इस सरदारी साहब नहीं, हमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करने में तैयार है। सरदारी साहब का नहीं करेंगे, सरदारी साहब भी करेंगे, जो सरदारी साहब का नहीं करेगा अल्लाह भी कभी नहीं करेगा। अमीर लश्कर बहुत अहम बात यह है कि वो जो माल गनीमत की तकसीम होती है, वो जो तकसीम के असूल कुरान और हदीस में बयान किए गए उसके मुताबिक वो तकसीम होगी। वो मेरे या आपके पास जो कि बिल्कुल एक आम शहरी की ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं वो उनके हिस्से में नहीं आएगी, वो उनके हिस्से में आएगी। मेरे ज़हन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जरा डिटेल जवाब है, जब हम ब्रेक से आएंगे तो मैं वो सवाल पूछूंगा। टेक अ ब्रेक।